اپنے کام کے لیے نہیں ہے، فقط بیماروں کو دم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا قرآن مجید تو مکمل دستور حیات ہے، یہ تو قرینہ زندگی ہے، یہ تو سلیقہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، رب کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے یہ پاکیزہ کتاب عطا کی ہے، رب کا بڑا احسان ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن عطا کیا اور اعلان کر دیا، قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو خود اس کی عزت کا اعلان کیا، فرمایا مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ ایمان والوں اللہ نے اس کو شفا بھی اس میں رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے، لیکن کافروں کے لیے نقصان، کافروں کے لیے خسارہ ہی خسارہ۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمتوں کا اعلان کیا، پروردگار نے خود قرآن مجید میں فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن شریف، شفیع محشر کون ہے؟ علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میں آپ کو قرآن سناؤں گا، لطیفے نہیں سناؤں گا، کیونکہ جو لوگ میوزک میں، لطیفوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں لگے رہتے ہیں، یاد رکھنا یہ وقتی طور پہ دنیا انہیں خوبصورت تو نظر آتی ہے، رنگین تو نظر آتی ہے، مگر دنیا کی حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا جتنی رنگین نظر آتی ہے اتنی رنگین نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رانائیاں جتنی دل کو بھاتی ہے یہ اتنی رانائیاں خوبصورتی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، پروردگار نے فرما دیا دنیا مومنوں کے لیے حسین نہیں ہے، دنیا کافروں کے لیے خوبصورت ہے، دنیا کافروں کے لیے حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا یہ دنیا کافروں کے لیے حسین ہے، یہ بے ایمانوں کے لیے حسین ہے، اسی لیے فرمایا گیا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھنا دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل لگانا ہے تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب سے لگاؤ، دل لگانا ہے تو قرآن مجید سے لگاؤ۔ دنیا سے دل لگانے والے، دنیا کو خوبصورت سمجھنے والے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، ان کے پاس میں دولت بھی تھی، ان کے پاس میں مال بھی تھا، ان کے پاس میں خزانہ بھی تھا، ابھی دبا گیا، ابھی چند دن گزرے ہیں، 40 منٹ کے اندر 3 جھٹکے زلزلے کے آئے۔ آپ نے دیکھا نہیں ترکی میں کیا ہوا، جو بڑے بڑے امیر تھے آج وہ فقیر بن گئے ہیں، جو بڑے بڑے مالدار تھے محلوں میں رہا کرتے تھے آج سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کو حسین سمجھنے والے، دنیا کو خوبصورت سمجھنے والے سمجھ گئے یہ دنیا کبھی وفا نہیں کرتی ہے، یہ دنیا کبھی بھی بے وفائی کر جاتی ہے، تو اس سے کیوں دل لگاؤ؟ جو بے وفا ہے اس سے دل لگاؤ، جو اتنا بڑا وفادار ہو تمہارا میرا نبی دنیا میں بھی کام آتا ہے، جب قبر میں سب تنہا چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آمنہ کا لال کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس نبی سے دل لگاؤ، اس پیارے آقا سے محبت کرو، قرآن پڑھا کرو، سمجھ میں آئے گا نظام زندگی کیا ہے، دستور حیات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میری عزت
परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मेरी तखलीक का भी जिक्र किया। अल्लाह ने ये भी फरमा दिया इंसान कितना हसीन है, इंसान कितना खूबसूरत है। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, बेहतरीन बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बेहतरीन बनाया है। तो वो काम करो जो बेहतरीन लोग किया करते हैं, वो काम करो जो बेहतरीन लोगों को जेब देते हैं, वो काम करो जो बेहतरीन लोगों पर अच्छे लगते हैं। अब जरा बेहतरीन बनो और रब की बेहतरियां याद करो, परवरदिगार के करम याद करो, उसके फजल पे नजर डालो। अब अल्लाह ताला की रहमतें तो देखो, उसका करम तो देखो, उसका प्यार तो देखो। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताब समाअत किया, बेहतरीन खिताब सुना। हजरत अल्लामा गुलाम मुजतबा साहब क़िबला ने चंदा भी करके दिया, लेकिन ये भी बताया कि महशर के दिन कौन काम आएगा। शफीए महशर है तुम्हारे मेरे आका, काम आएंगे तो ताजदारे मदीना काम आएंगे, फकत अल्लाह का फजल काम आएगा, परवरदिगार की इनायतें काम आएगी। गौर करो मेरे अजीजों, अब मैं रब का करम याद दिलाऊं, आप रब का करम सुनते जाओ और जरा प्यार से गुफ्तगू को सुनो, इसलिए कि रब बड़ा करीम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, वो खुदा है हमारा, जब नवाजता है ना तो नवाजता चला जाता है। रास्ते वहां से खुलते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता, उसके जहन में भी नहीं आ सकता। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बहुत अच्छा सुन रहे हो, अब मेरी असल गुफ्तगू आप तक पहुंचेगी, सुने। माइक भी बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो क्योंकि मेरी आज डाउन है, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से कहे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला परवरदिगार तुम्हारा मेरा खालिक व मालिक, उसकी रहमतें बुलाती हैं, उसकी रहमतें आवाज देती हैं। बंदों पे कितना करम है परवरदिगार का। एक साहब बीमार हुए, जब बीमार ज्यादा हुए उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, जब अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, हार्ट प्रॉब्लम, दिल की धड़कनें ठहरने लगी। जब दिल की धड़कनें ठहरने लगी, हार्ट अटैक, समझते हो ना हार्ट अटैक? हार्ट अटैक कब आता है बंदे को? इस दौर के अंदर हार्ट अटैक उस वक्त में आता है जब कोई माली नुकसान हो जाए, तब बंदे को अटैक आता है। इस दौर के अंदर हालत ये है, उस वक्त में बंदा अटैक की वजह से मरता है जब उसे कोई माली नुकसान हो जाए, जानी नुकसान हो जाए, कारोबार ठप हो जाए, फसलें बर्बाद हो जाए, बंदे को अटैक आ गया। मगर जरा गौर करो, एक साहब बीमार हुए, अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, हार्ट प्रॉब्लम है, अटैक आया है, दिल की धड़कनें ठहरने लगी, दिल की धड़कनें बराबर नहीं चल रही है। डॉक्टर ने मशीन पे रख दिया, वेंटिलेटर मशीन। उस मशीन का काम ये है जब सांसें रुकने लगती है, जब धड़कनें थमने लगती है, वो मशीन बंदे को ऑक्सीजन दिया करती है, उसके दिल की धड़कनों को चलाती है। जब मशीन में रखा गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा भी दिन गुजर गया, दवाइयां लगती रही, धड़कनें बराबर काबू में आती रही। तीसरे दिन जाकर आराम हुआ, तबीयत अच्छी हुई, डॉक्टर ने मशीन से उठाया, जनरल वार्ड में लाकर रख दिया। अब उसके अहबाब कहने लगे, घर वाले कहने लगे डॉक्टर साहब अब
کرنے کا کل گھر چلے جاؤ، ڈسچارج کر دیا جائے گا، ہاسپٹل سے چھٹی کر دی جائے گی، ڈسچارج کیا ڈاکٹر نے چھٹی کی، ایک پرچہ بنایا بل جس کے اندر ساری دوائیوں کا خرچ ہے، ہاسپٹل کا خرچ ہے، بیڈ کا خرچ ہے، بل تیار کر دیا گیا۔ بل تیار کرنے کے بعد میں ڈاکٹر نے وہ بل ان کے سامنے رکھ دیا، مریض کے سامنے بل آیا، مریض نے بل پہ نظر ڈالی، حیران ہو گیا، 1 لاکھ کا بل بنا ہوا ہے۔ جیسے بل پہ نظر پڑی ہے، یہ جملہ اب دل کو لگ جائے گا، خدا کی قسم توجہ سے کہ بندہ سن لے، آخری تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے کھڑے ہیں وہ بھی سن لے، یہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ہم ادا کریں گے اور انشاءاللہ اس بات کو محفوظ کریں گے دل کے اندر۔ جب ڈاکٹر کے بل کا پرچہ دیکھا، مریض رونے لگا، جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، ڈاکٹر کہنے لگا کیا ہوا، آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بن گیا، شاید اس لیے رونے لگے، شاید اوقات نہیں ہے جو 1 لاکھ روپے بھر سکو، شاید حیثیت نہیں ہے جو 1 لاکھ روپے ادا کر سکو۔ جیسے ہی اتنا کہا تو اس نے کہا ڈاکٹر بات یہ نہیں ہے، 1 لاکھ کو دیکھ کر نہیں رویا، 1 لاکھ کیا ہے، 2 لاکھ ہو تو تب بھی دے دیتا، 3 لاکھ ہو تو تب بھی دے دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگا جب بل کو دیکھ کر نہیں روئے، 1 لاکھ کو دیکھ کر نہیں روئے تو رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، رونے کا ریزن کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں 1 لاکھ کا بل دیکھ کر نہیں رویا، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رویا، میں تو اپنے رب کا کرم یاد کر کے رویا ہوں، اپنے رب کا فضل یاد کر کے رویا ہوں، اللہ کی رحمتیں یاد کر کے رویا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سمجھا دو۔ تو مریض نے کہا اے ڈاکٹر 3 دن تک مجھے تیرے اسپتال میں رکھا گیا، تیری مشین میں رکھا گیا، تیرے اسٹاف نے خیال کیا، تو نے خیال کیا، تیرے مشین نے خیال کیا، آکسیجن دی گئی، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا گیا، 3 دن رکھا، 3 دن کے اندر تو نے 1 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا۔ اب مجھے اس رب کا کرم یاد آتا ہے، تو نے 3 دن کے اندر 1 لاکھ